السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں اکرم حریری۔ ناظرین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے شکر اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ بظاہر یہ موضوع ہمارے ہاں ایک سطحی موضوع لیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو کرنے والا ہمارے ارد گرد میں اچھا اور مستحسن بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن قرآنی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ کے نزدیک شکر کرنے والا اور شکریہ ادا کرنے والا ہر لحاظ سے اللہ کا مقبول اور ممنون بندہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، مختلف امور کا تذکرہ فرمایا، ہدایت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ بات رکھی کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات سے مستفید ہونے کے بعد اللہ کا شکر کیا جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والدین اور اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کیجئے اور اپنے والدین کا شکر ادا کیجئے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر انتہا درجے کے احسانات فرمائے، اور اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے والدین کو پیدا کیا اور ان کو ہماری خدمت پہ لگا دیا۔ اس لیے جو آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شکر کرنے کے فوائد میں یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ اگر شکر کیا جائے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت اور مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ شکریہ ادا کرنے والوں کو اچھا اور بہترین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسان با اخلاق ہے۔ گویا کہ ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، ہماری سیرت کو بہتر کرنے کے لیے، ہماری سیرت کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اور شکر کیسے کیا جائے؟ کیا انسان شکر نہیں کرتا؟ تو عموماً یہی بات ہے کہ انسان شکر کرنے والا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں اس اہل تھا، میں اس کے لیے جو ہے میں ہی بنا تھا اس نعمت کے حصول کے لیے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کا دیا دلایا ہے یا اسی کی توفیق سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنے سے بلند درجے کے لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ گویا کہ جو میرا سٹیٹس ہے میں اپنے سے کم سٹیٹس والے لوگوں کی طرف ذرا دھیان دوں تو مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھ پر اللہ نے کتنی فضیلت رکھی ہے ان کے مقابلے میں۔ اگر ہمیشہ میں اپنے سے اوپر والے بڑے سٹیٹس کے لوگوں کی طرف دیکھتا رہوں گا تو میں کبھی شکر نہیں کر پاؤں۔ اور یہی بات اس حدیث مبارکہ میں بیان کی، فرمایا کہ فَهُوَ أَيْدَرُ اللَّهَ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایک سورہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ۔ یہ ساری سورہ مبارکہ پڑھتے جائیں
فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تم سے ضرور تمہارے اوپر کی گئی نعمتوں کا سوال کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معیت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ان جلیل القدر صحابہ کی تازہ کھجوروں اور پانی سے سیوا کی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے کہ ایک بھوک میں، پریشانی میں، فاقے میں اللہ آپ کو کچھ کھلا رہا ہے، اور آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی معیت میں ایک انصاری صحابی کے گھر گئے جن کی کنیت ابو الہیثم تھی۔ آپ نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ ابو الہیثم گھر پہ تشریف نہیں رکھتے۔ پوچھا گیا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، اور اسی اسنا میں وہ بھی آ گئے، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد اپنے باغ میں لے گئے، اپنی چادر نیچے بچھائی، اوپر ان کو بٹھا دیا اور خود ایک کھجور کے تنے پہ چڑھتے ہوئے تازہ کھجوروں کا ایک گچھا لے کر آپ کی خدمت میں رکھا، مشکیزے کا ٹھنڈا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال کریں گے کہ یہ جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اور بالخصوص وہاں پہ، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ماء بارد، ٹھنڈا پانی، اور اس طرح گھنا سایہ، تازہ کھجوریں، عیش و عشرت کی زندگی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرنے والے۔ تو گویا محسوس ہوا کہ یہ جو ٹھنڈا پانی جس کو ہم آج حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرنے والے۔ اور یہی پانی ہے جس کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ سورہ ملک کی آخری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہی پانی ہم نیچے کر دیں تو کون سی ذات ہے جو اس پانی کو باہر نکال سکے۔ اور سورہ واقعہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو پانی ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں اور تم اس کو استعمال نہ کر سکو۔ تو اللہ رب العزت کو شکر مطلوب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بھی تم کھاؤ پیو اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن حکیم بھی بار بار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کلو وشربو ہنی مریا، کھاؤ پیو مزے لے کر، لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ شکر سے انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں، ایک تو ان کا استعمال کا حق ادا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شکر کرنے سے اللہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں اور ان نعمتوں کی حفاظت رہ جاتی ہے۔ اگر ہم شکر کرنے والے نہیں بنیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ گویا کہ شکر کی ناشکری کی صورت میں، شکر کی صورت میں اگر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ناشکری کی صورت میں ان نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خدشہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ ہے نا آیات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روایات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا تذکرہ فرمایا، عیش و عشرت کی زندگی کا تذکرہ فرمایا، تازہ کھجوروں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ سایہ جو ہمیں ملتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو اس پر بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے زیادہ جو انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھیں گے کیا ہم نے تمہیں صحت مند جسم عنایت نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں عنایت کیا تھا؟ فَأَيْنَ شُكْرَ لَكَ، ان چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ جی خان میں بنایا۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے شکر کے بارے میں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور اس کے بعد اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کو بیان فرمایا۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سواریاں دی گھوڑے اور اونٹوں کی، اور اسی طرح ہم نے تمہاری شادیاں کروائیں، عیش و عشرت کی زندگی دی۔ فَأَيْنَ شُكْرَ لَكَ، فرمایا کہ ان چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ بہترین سواری کا مل جانا، انسان کا شادی شدہ ہو جانا، اور اسی طرح عیش و عشرت کا سامان مل جانا، یہ بڑی نعمتوں میں سے شامل۔ اور آج اگر ہمارا یہ وہم و گمان ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں ہماری کمائی سے مل رہا ہے، ہماری محنت سے مل رہا ہے، یا میں اس کے لیے ڈیزرو تھا اس لیے یہ مجھے مل رہا ہے،
تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، وہی انسان کو ملتا ہے۔ ہاں انسان اس پہ شکر کرنے والا بن جائے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے رہتے، اور شکر کرنا یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ فرمایا کہ کس طرح عجیب ہے؟ اللہ رب العزت مومن کے معاملے پر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، ذالک خیر لہ، فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن شَكَرَ، اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا، ہاں جی، الحمدللہ الذی کسوتنی ھذا، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے لباس پہنچا، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے فلاں نعمت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے صحیح سلامت بنایا۔ کسی عیب دار شخص کو دیکھتا ہے، کسی ایکسیڈنٹل پرسن کو دیکھتا ہے، کسی اپاہج کو دیکھتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کسی شخص کو دیکھتا ہے تو دعا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہزاروں لوگوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور کم از کم اس بیماری کا مرتکب مجھے نہیں کیا۔ فرمایا اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو شکر کرنا اللہ رب العزت کے ہاں ایک بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا کہ انسان صبر کرتا ہے تو ہاں جی اللہ اس کے لیے اجر لکھتے ہیں، یہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اجر لکھتے ہیں۔ گویا کہ مومن کی کیفیت صبر اور شکر والی ہونی چاہیے، یا صبر کرتا ہوا نظر آئے یا شکر کرتا ہوا نظر آئے۔ اور رہی کہ باقی وہ مثالیں جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی کہ اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، پھر اللہ یہ نعمتیں اور لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو اللہ کے شکر کرنے والے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 112 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بستی تھی، ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، امن تھا، سکون تھا، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا تو اس کے نتیجے میں وہ ساری کے ساری نعمتیں ان سے چھن گئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے ان کو خوف کا اور بھوک کا جو ہے وہ عذاب دے دیا، مزہ چکھایا ان کو کہ فاقہ کشی کیا ہوتی ہے اور خوف میں مبتلا رہنا ہر وقت۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں ایک واقعہ بیان فرمایا، غالباً آیت نمبر 15 اور 16 17 ہے، کہ اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن حکیم میں جن علاقوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے، قوم سبا کا اگر تذکرہ پڑھا جائے تو جیسے آج کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ ایک بڑی عالی شان جگہ ہے، پرسکون جگہ ہے، تو شاید یہی ان کا جو ہے سورہ سبا کے اندر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دونوں جانب اللہ نے باغات، یعنی جہاں جہاں لوگ رہتے تھے نہریں تھیں، اور اس کے بعد دونوں سائڈوں پہ باغات تھے، بڑے ہی اچھے اچھے پھل تھے، رزق کی فراوانی تھی، عیش و عشرت تھی۔ اللہ کا شکر ادا نہ کیا، نافرمانیاں کی، اللہ کی تعلیمات کی، پیغمبروں کی تعلیمات کی، اسوہ حسنہ کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے اس ناشکری کی صورت میں ان پر جو ہے سیلاب نازل فرما دی، اور سیلاب کے نتیجے میں ان کے وہ سارے باغات ملیا میٹ ہو کے رہ گئے، اور اس کی جگہ ایسے درخت اگائے جن کے ذائقے کڑوے کسیلے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ ناشکری کرنے والوں کا اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ نعمتیں انسان کی چھن جاتی ہیں اگر انسان اللہ کا شکر کرنے والا نہیں۔ اور شکر کا اگر جامع مفہوم دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر اس انداز سے کرے کہ اس نے جو جو حکم ہمیں عنایت کیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 افراد تھے، ان میں سے ایک گنجا تھا، ایک کوڑی کے مرض والا تھا، اور ایک اندھا آدمی تھا۔ اللہ نے فرشتہ ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ کوڑی کے پاس گیا تو اس نے اپنی پریشانی کو ذکر کیا، کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہی کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو نفرت کرتے ہوئے دور چلے جاتے ہیں، میرا جسم ٹھیک ہو جائے، مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کو اس مرض سے نجات ملی، اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ تو ایک 10 ماہ کی اونٹنی اس فرشتے نے اس کو عنایت کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ گنجے کے پاس گیا، اس کو بھی ایسے عرض کیا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن جو ہے وہ دور ہو جائے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ اندھے کے پاس گئے تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنے والا بن جاؤں، بصیرت رکھنے والا بن جاؤں، بینائی مجھے مل جائے۔ اللہ نے اسے بینائی دے دی۔ کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے بکریاں بہت پسند۔ تو ایک حاملہ بکری انہیں دے دی گئی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو انسانی صورت میں ایک محتاج اور فقیر بنا کر ان کے در پہ جو ہے وہ بھیجا۔ کوڑی کے پاس گیا تو کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا مال چھن چکا ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں، آپ مجھے ایک اونٹنی دے دیجئے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو کہنے لگا تو میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ لگتا ہے میں تجھے پہچانتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو پہلے ایک کوڑی تھا، کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا، اللہ نے تمہیں صحت دی، مال دیا، اور آج تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر۔ کہا کہ نہیں، یہ سارا کچھ مجھے آباء و اجداد سے ملا ہوا ہے، میں تو کبھی کوڑی کے مرض میں مبتلا ہی نہیں تھا۔ تو وہیں پہ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا یہ بد دعا کی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے پہلے والی حالت پہ لوٹا دے۔ اسی طرح وہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اسے کہا، اس نے بھی گائے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے بھی وہی بد دعا کی کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے والی حالت میں لوٹا دے۔ پھر اندھے کے پاس گیا، اس کے پاس بھی جا کر یہی کہا۔ اس نے کہا کہ وہاں واقعی میں دیکھ نہیں سکتا تھا، نابینا تھا، اللہ نے مجھے نہ صرف بینا کیا، بصارت دی، بلکہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے بھی مالا مال کر دیا۔ یہ اتنی ساری بکریاں ہیں، آپ ایک بکری کا مطالبہ کرتے ہو، جتنی چاہے بکریاں لے سکتے ہو۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آیا ہوں، آپ کے دونوں ساتھی ناکام اور نامراد ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ 2 افراد جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی تھی، ان سے وہ دوبارہ اسی حالت میں واپس پلٹ آئے، اور جس نے شکر گزاری کی اللہ نے اس کو اسی حالت میں بحال رکھا، برقرار رکھا۔ تو گویا شکر کرنے سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافے کریں گے، اور ان نعمتوں کو برقرار رکھیں گے، ان نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم سے وہ نعمتیں چھن جائیں گی، اور اس کے ہم جو ہے وہ کنگال ہو کر رہ جائیں گے، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ میں ان افراد کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس فضیلت کا صحیح معنوں میں مستحق بنائے جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، شکر کرتا ہے تو تب بھی اللہ اجر دیتا ہے، صبر کرتا ہے تو تب بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں انہی 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں رکھے، صبر کرنے والے ہوں یا شکر کرنے والے ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام۔